اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت محمد اور حضرت جابر کی بکری کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مسجد نبوی میں ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخ و پکار کرنے کے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو حنانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون نماز کے لیے روزانہ مسجد میں آتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑھ ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول فرمائی اور اس عورت نے کہا کہ وہ آپ کے لیے ممبر بنائے۔ اس نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ بنا کر مسجد نبوی میں لے آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کی جگہ رکھ دیا۔ جب اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی طرف جا رہے تھے، وہ ایک کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز آئی جسے تمام مسلمانوں نے سنی، اور اس کے رونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو سینے سے لگایا جسے وہ آواز بند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبراؤ نہیں، میں نے تیرے متعلق خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد وہ تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آواز بھی رک گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنا بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی رہا۔ اولاد مروان کے عہد حکومت میں مسجد توسیع کی گئی تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بےہودگی سے کہا، محمد، تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کے دلائل و معجزات پیش نہ کیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم چاہتے ہو عنقریب وہ تمہیں دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے دوست یہودی سے مشورہ کیا کہ بتاؤ محمد سے کس طرح کا معجزہ طلب کریں جس کے پیش کرنے سے یہ عاجز آ جائے۔ یہودی نے کہا، اگر تم نے زمین پر موجود کسی چیز کا معجزہ طلب کیا تو وہ اپنے جادو کے زور پر وہ معجزہ تمہیں دکھا دے گا۔ تم اس سے آسمانی معجزہ طلب کرو، آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ ابو جہل نے کہا، محمد اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری بیعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے وعدہ لیا، اس نے آپ سے پختہ وعدہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران قریش کے 14 سرکردہ افراد بھی شریک تھے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی وعدہ کیا کہ اگر آپ نے چاند کے 2 حصے کر دیے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت جبرائیل امین خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے افلاک نجوم کو آب تاب کر دیا ہے، آپ جب چاہیں گے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ چاند جب مکمل جوان ہو کر مدت کامل کی صورت اختیار کرے گا، میں اس رات یہ معجزہ پیش کروں گا۔ جب 14ویں کی رات ہوئی، اس رات وعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابو قبیس پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی اور دوسری طرف ابو جہل اپنے یہودی دوست اور مشرکین کے گروپ کو لے کر آیا۔ وہ بھی کوہ ابو قبیس پر بیٹھ گئے۔ معجزہ دکھانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ عہد لیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو آپ نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سبحان اللہ! نصفی حصہ اپنی جگہ پر رہا اور نصفی حصہ کافی دور چلا گیا۔ جبل حرا ان دونوں حصوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، یہ 2 نصفی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کریں کہ دونوں حصے یکجاں ہو جائیں اور اپنی پہلی حالت پر واپس آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگلی کو اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے
اور چاند ویسے دکھائی دینے لگا جیسے پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ اب تم نے اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے۔ کفار و مشرکین مشترکہ لشکر کا یلغار روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غلہ کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی تھی۔ خندق کھودی جا رہی تھی مگر حالت یہ تھی کہ اتنے دنوں سے رسول خدا اور ان کے صحابہ کرام نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ بھوک سے بے تاب ہیں تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے مہمان بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، میں اکیلا مہمان بنوں یا میرے صحابہ بھی مہمان بنیں؟ اب جابر یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ آپ ہی اکیلے تشریف لائیں؟ انہوں نے سوچا اگر بالفرض صحابہ کو ساتھ لائے بھی تو چند صحابہ کو ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ سن چکے ہیں کہ بکری ایک ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائیں۔ اس وقت 700 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ آپ نے منابی کو بلایا کہ تم لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلیں، وہاں چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر گھر آئے اور اپنی بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اتنے سارے افراد کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا، کیا تم نے نبی کریم کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ جابر نے کہا، جی ہاں۔ بیوی نے کہا، پھر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول خدا بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ بالفرض جابر کی زوجہ نے گوشت پکایا اور اس پر شوربہ کچھ زیادہ ہی رکھا اور کچھ روٹیاں پکا لی۔ دوپہر ڈھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حضرت جابر کے مکان پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر میں داخل ہو گئے جہاں تندور چل رہا تھا۔ آپ نے اس پر اپنا لحاف دہن ڈالا اور حضرت جابر سے کہا کہ روٹیاں علی کے سپرد کر دو۔ حضرت جابر شوربہ ڈالتے اور آپ صحابہ کو دینے لگے۔ خدا نے کھانے میں برکت عطا کی اور تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ 700 افراد سیر ہو کر کھانا کھا کے وہاں سے چلے گئے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے ہنڈی میں جا کر دیکھا تو وہ جوں کی توں گوشت سے بھری ہوئی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔